میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں، تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے جناب میرے جواب نہیں دیتے اور میرے پاس خوبیاں ہیں، درجنوں خوبیاں ہیں میری ہیں، کون سی خوبیاں ہیں؟ کہتا میری 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ میں تمام مسلمانوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، کسی کو مشرک نہیں کہتا۔ اچھی خوبی ہے کہ سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو یہ بتاؤ تو نے جو اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہوا ہے اہل سنت پہ کہ بریلیوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ، بتاؤ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہو تمہارے بقول وہ مسلمان ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو کہتے جناب میرے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے فرقے جنت میں جائیں گے۔ بتا تو کہ وہ بندہ کیسے جنت میں جائے گا جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ باندھ رہا ہے جب یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے، تو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا بھی چشتی رسول اللہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بندہ کروڑوں مسلمانوں کو مشرک بنا رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو کہتا میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ بھائی اگر سب کو مسلمان سمجھتا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کو مشرک کیوں کہہ رہا ہے؟ جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ مشرک ہے ہمارے نزدیک۔ ابھی کہیں گے جناب پھر آپ اس بزرگ کو کیوں آپ مشرک نہیں کہتے؟ وہ تو بھائی تو خود کہتا ہے کہ ان کی طرف بات منسوب ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا نہیں، وہ منسوب ہے، غلط ہے، کوئی سند نہیں اس کی، من گھڑت واقعات ہیں یہ۔ تو اگر وہ سچی بات ہوتی تو لاکھوں کروڑوں جو چشتی ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے، نہیں پڑھ رہے، نہ اس کو آن کرتے ہیں اور نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج اگر کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھے گا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مشرک ہے۔ اور دوسری خوبی جناب اس کی کہ میں چندہ باکس میں نہیں رکھا ہوا۔ بھئی چندہ کرنا یہ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے جنگوں کے لیے چندہ کیا، مسلمانوں کی ہیلپ کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ چندہ کرنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کسی کی ہیلپ کریں، مدد کریں، مدارس بنانا، مسجدیں بنانا، علم دین کو فروغ دینا، اسے چندے لینے میں کیا حرج ہے؟ جناب یہ خیانت کرتے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں ایک مولوی صاحب سائیکل پائے تھے، جناب ان کا گھر بن گیا، ان کی گاڑیاں آ گئیں، اگر انہوں نے خیانت کی تو وہ خود بھگتیں گے، تمہیں کیا پتا انہوں نے اور کاروبار شروع کیا ہو۔ ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وسیع طر پر وہ ترقی کر لیتے ہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ اس کا خود عذاب چکھے گا، وہ بھگتے گا۔ لیکن چندے کے خلاف جناب اس لیے میں چندہ نہیں کرتا کہ جناب ان کی دم کٹی ہوئی ہے، میں چندہ لوں گا، کہیں گے اس کی بھی دم کٹی ہوئی، اس لیے میں چندہ ہی نہیں لیتا۔ بھائی یہ جملہ تو پہلے بھی استعمال کر چکا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، لیکن حنفی یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں، کہتے جناب ان کی بلی تھی نا، اس کی دم کٹی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ سب کی دم کٹ جائے، میں جو ہے وہ نمایاں نہ رہوں۔ تو کہاں لکھا ہوا جی امام مالک نے کہا کہ رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے؟ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک اس میں تو لکھا ہوا رفع الیدین کرنا ہے۔ اسے بتایا، اچھا پھر آگے کہتے ہیں المدونۃ الکبریٰ کتاب ہے، امام مالک کی طرف منسوب ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر میں دکھانے والا اور کہتا ہے جناب دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا امام مالک کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، اور امام مالک جو کتاب ہے موطا اس میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ہے۔ لیکن ترجیح کس کو ہوگی؟ المدونۃ الکبریٰ کو ترجیح ہوگی، وہ امام مالک کی کتاب ہے، اس کو آن کرتے ہیں، وہ فقہ حنفی کی بڑی، فقہ مالکی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ امام مالک رفع الیدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے وہ دیکھیں، یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، جی 2 امام کرتے رہے، 2 نہیں کرتے۔ اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح عرض میں موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔
المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس رکو ذرا، صبر کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الآثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہمیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے، سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائورٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جھوٹے انسان اب اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہے ہو؟ اور اسی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رفع الیدین کے بارے میں، آپ فرماتے لا عارفو، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ فقہ مالکی میں رفع الیدین کرنا مکروہ ہے، تو ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دم بلی کی کٹی ہوئی، یہ کہاں لکھا ہے امام مالک نے، اور المدونۃ الکبریٰ کا انکار کرنا، اور دوسری کتاب میں اور دوسری ویڈیو میں اس کا اقرار کرنا۔ اس لیے ہم اس طرح کے جو اس کو جواب دیتے، اس کو جھوٹا کرتے کہ جھوٹا انسان، تو نے ہی کہا تھا کہ المدونۃ الکبریٰ کتاب ان کی طرف منسوب ہے، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اب تو کہہ رہا ہے کہ جناب اس کو تو زیادہ ترجیح، موطا سے بھی اس کو زیادہ ترجیح، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے امام مالک فرماتے لا عارف ہو، میں ایسے رفع الیدین کو نہیں جانتا جو رکوع کی طرف کیا جاتا ہے، رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اور ایسی گندی زبان استعمال کرنا، اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ جناب رفع الیدین نہ کرنا یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے، یہ حنفی قادیانی والا طریقہ استعمال کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہوتی تمہاری گستاخیاں۔ تو کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے طریقے پر چلتے تھے؟ 257 نمبر امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں روایت لائے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا، پہلی رفع الیدین کے بعد میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں، بہت سارے اہل علم صحابہ بھی کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہے، اور سفیان الثوری بھی کہتے ہیں، اور کوفے کے تمام فقہا بھی کہتے ہیں، یہ سارے قادیانی تھے۔ اور تمہیں پھکی کہ تو یہ کہتا ہے کہ قادیانی تو قرآن کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، تو تمہارے بقول جو قرآن کو مانے، بخاری کو مانے اور مسلم کو مانے وہ قادیانیوں کا طریقہ ہے۔ اور دوسری ایک اور پھکی، چلو رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ الگ بحث ہے، جو کرتے وہ بھی کہتے ہیں مستحب فرض واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ تو فرض ہے نا، جو بندہ نماز پڑھے گا تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ قادیانی کا طریقہ ہے؟ بے وقوف آدمی، ان سے تو اختلاف ہوا کہ وہ تو مسلمان ہی نہ رہے، تو ان کی ایک چیز کو لے کے مسلمانوں کو یہ کہنا کہ یہ رفع الیدین نہ کرنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، پھر آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھنا قادیانیوں کا طریقہ ہے، تاکہ لوگ تم سے پوچھیں جاہل انسان کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور تیسری بات جناب کہ میں ہر چیز کا حوالہ دیتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں، علماء تو دیتے نہیں ہیں، اس کو تو گالی سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو تو یہ لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا، جب تم سے پوچھا گیا 240 جھوٹ، دوستوں میں نے اس کے جو پکڑے اس میں پہلا جھوٹ یہ ہے، اس نے جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کتاب میں ہے، کہتا ہے پانی میں مدھانی نہ مارے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، جی اللہ، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے، تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ مطلب آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مدھانی نہ مارے۔ بھائی تیرا دعویٰ ہے کہ سنی شیعہ کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھا ہے، یہ حوالہ دو۔
ایک طرف تمہارا دعویٰ کہ ہم ہر بات میں حوالہ دیتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ کرتے ہو، اب یہ کہتے پانی میں مدھاڑی نہ مارو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ علماء کرام محافل میں جب تقریر کرتے ہیں تو محافل میں یہ ایک اصول نہیں ہے کہ آپ حدیث کا نمبر بتائیں، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آپ بتائیں کہ فلاں آیت ہے۔ تو یہ ایک اصول طریقہ کار چل رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث پڑھ کے بتاتے ہیں، لیکن جب اس طرح ویڈیو بناتے ہیں اسٹوڈیو میں اور تو اس وقت یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث ہے اور وہ فلاں آیت کا نمبر، جس طرح مفتی راشد صاحب بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، لیکن محافل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس کو اٹھا کے جناب میں تو ریفرنس سے بات کرتا ہوں اور یہ جو ہے وہ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔